انہوں نے 45 سے 48% کیپیسٹی چارجز ان کو دینے ہیں ہم نے. وہ بجلی ہمیں دیں یا نہ دیں، ہم ان کو یہ پیسے دیں گے. ٹھیک ہے، اس سے بڑا ظلم ایک ملک کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے مد میں آپ سالانہ کتنا نقصان کرتے ہیں؟ $11 بلین آپ نقصان کرتے ہیں. یہ $11 بلین اگر کسی کے سامنے رکھو، جو کیپیسٹی، یہ سرکولر ڈیپتھ جو ہے، یہ تو کتنی دفعہ ہم سے لے چکے ہیں. اور عمران خان ان کو لے کے آیا تھا اپنے ٹیبل پر، اور وہ یہ ایگری ہو گئے تھے. یعنی 50% آپ کا اور بھی کم ہونے والا تھا رجیم چینج ہونے سے 1 مہینہ پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو بجلی کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آئی پی پیز کی اور یہ ترمل بجلی کی. آپ کے پاس ہائیڈرل بجلی صرف سوات میں اس وقت 40,000 میگا واٹ ہے. گلگت بلتستان میں اس سے بھی زیادہ ہے. آپ تو پوری دنیا کو بجلی دے سکتے ہیں، تو آپ کو اس بجلی کی ترمل پاور کی ضرورت کہاں سے آئی؟ دیکھیے، ہم لوگ جب بات کرتے ہیں نا، ایک ونڈو کو دیکھ کے اس پہ بات کریں گے. آپ کے لیے اوپن تو 100 ونڈو ہے، اس پہ بات کریں. ہر ایک چیز پہ نالج رکھیں. جب آپ سیاست پہ بات کرتے ہیں تو معیشت کو بھی ساتھ سمجھا کریں، عوام کو سمجھائیں کہ بھائی عنایت انہوں بھائی نے. بجلی پہ عنایت بھائی اگر بجلی پہ ایک بات کروں، دیکھیں اگر آپ کے گھر پہ سولر پینل لگے ہیں نا، آپ اپنی بجلی یوز کرتے ہو، آپ کی جو ایکسیس بجلی ہوتی ہے نا، وہ یہ 19 روپیز میں آپ سے خریدتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ آگے چل کے آپ کو پتہ ہے 65 روپیز میں یہ اس وقت بیچتے ہیں، 65 میں دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، میں وہی اور بات کر آپ رہا سے لیتے ہیں 19 میں. ابھی نیا رول یہ نکال رہے ہیں ہوں. کہ ابھی آپ سے 9 روپے میں لیں گے، 10 روپے اور بھی آپ سے کم کریں میں گے. آپ کے جو آئیڈیا ہے میرا مکمل. وہ دوست ایک کام کرتا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے نا اس کا وہ کہتے ہیں پے بیک پیریڈ جو ہوتا ہے، ہر بندہ لگواتا ہے کہ سولر کے جو نا، یعنی ایک طرح سے میری جو میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں 1 ملین کی یا 1.5 ملین کی یا 2 ملین پاکستانی روپیز کی، وہ کتنے سالوں میں، یعنی 1 سال میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں وہ کہتے ہیں نا پے بیک ہو جائے گی. تو وہ کہتا ہے پے بیک پیریڈ مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ آپ کی جو وہ ہے نا پہلی بات تو ہے بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ کے گھر میں اے سی وغیرہ ہے تو آپ کی وہ ایکسیس جو ہے نا وہ یعنی کہ آپ انہیں بیچیے واپڈا وغیرہ کو یا کسی بھی کمپنی کو، ڈسٹریبیوشن کمپنی کو، تو وہ جو ہے نا آپ کو یعنی بہت سارے ڈسکریج کر رہے ہیں بیسیکلی یہ سولر پینل کو نا. اور ہے بھی ایسا، یہ ہے بھی عنایت ایسا. بھائی اگر میں دو جو چیزیں آپ کو آپ کو پی دو ایف ٹی چار وائی چیزیں کہہ رہا ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہر جگہ ہمارے پاس پانی ہے، تو اگر پوری ہمیں تو ان چیزوں بڑے بڑے ڈیموں کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور دنیا اس کو ڈسکریج کر رہی ہے، بڑے ڈیموں کو. وہ کیوں ڈسکریج کر رہی ہے؟ اس سے مائیگریشن ہوتا ہے، اور مائیگریشن دنیا میں ایک مضر چیز شمار کی جاتی ہے. تو اس سے پہلے تو آپ مائیگریشن کرتے ہیں جب بڑے ڈیم بناتے ہیں. دوسرے جو چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں، ترکی نے چھوٹے چھوٹے ڈیم، آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں؟ 750 ڈیم ہیں ان کے پاس. کہیں 2 میگا واٹ بن رہا ہے، کہیں 20 میگا واٹ بن رہا ہے. ایسے ڈیم تو یہ تو پاکستان میں کونے کونے میں موجود ہے، یہ جو بی ایف ٹی بائی بات کر رہے ہیں. کئی بڑے ڈیم سے سیاست بھی ہوتا ہے. سب کچھ ہوتا ہے. عنایت بھائی اگر جی ایک دو چیزیں بولوں. فرسٹ جی. آف آل دیکھیں، فرسٹ آف آل اگر آپ پی آئی اے کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پی آئی اے پرائیویٹ ہم خریدتے ہیں، نمبر ون ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں ان کو اویسی بیچنا پڑے گا رادر دین اگر ہم اس کو خریدتے ہیں اوورسیز، ٹھیک ہے، 3-4 کنٹریوں کے، آسٹریلیا، یو ایس اے، یو کے، کینیڈا، ہم کوئی گروپ بناتے ہیں اور ہم خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اب اس میں کیا ہوگا کہ ہم اوورسیز نیشنل بھی ہیں، تو کیا ہوگا، یہ ہم پہ ریسٹرکشن نہیں ڈال سکتے. پھر جب تیل آئے گا تو تیل ہم خریدیں گے، ہماری کاسٹنگ ہوئی، ہم ڈائریکٹ بائنگ کریں گے آؤٹ سائڈ سے، نمبر ون. پھر امپلائیز جو ہوں گے نا، ہماری مرضی کے ہوں گے، ہم یہ 700 جو ان کے امپلائیز ہیں ان کو ہم فارغ کر سکتے ہیں 2 سال کے اندر اندر ہینڈ شیک کر کے. پھر جو جہاز ایک جہاز انہوں نے، آپ ریسرچ کریں، ایک جہاز برانڈ نیو جہاز انہوں نے رکھا ہے، اسے اسپیئر پارٹ سے نکال کے جہازوں میں لگا رہے ہیں. یہ کسی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو ایک ہمارا جہاز ابھی بھی ایک ہمارا جہاز لاپتہ ہے، آپ کو پتہ ہے پی ہاں، ایک مجھے جہاز معلوم ہے، لاپتہ اس کو تو کتنے سال ہو گئے. کیا تھا 70 ہے. اچھا لاکھ کا بیچ دیا تھا، وہ 70 لاکھ کا. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، پھر جو پی آئی کے اندر جو کک بیک ہوتی ہیں وہ ساری پھر کنٹرول ہو جائیں گی. پھر جو جتنے منسٹر ہیں ان کو جو فری ٹکٹ ملتے ہیں پرائیویٹ ایئر لائن سے، پھر وہ ہم سے خریدے کریں گے. تو یہ انڈائریکٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کنٹرول ہوگا. جب اگر ہم ریلوے ہم خریدتے ہیں نا، تو پھر ڈیزل ہم خریدا کریں گے. سعودی سے ہم خریدیں، ہم رشیا سے خریدیں، وہ ہمارے کو این او سی ہمیں ملا کرے گی. پھر ان کی کک بیک وہاں سے بھی بند ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ آئی پی پی ان کے خود ہی بیٹھ جائیں گے.
जब आपके फिर अगर मैं आपको बताता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद कश्मीर में टिम्बर, इतना टिम्बर है, ये टिम्बर माफिया चोरी करती है हुकूमत। अगर वो जंगलात हम खुद खरीदें तो आप देखो कितना प्रॉफिट होगा। फिर वहां पर गिलगित बल्तिस्तान में ट्राइबल एरिया में और कश्मीर में आप लोगों को पता नहीं है, वहां पर चारा फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। आपके पहाड़ों पे जो सब्जा उगा हुआ है वो बिल्कुल फ्री है। तो आप वहां पर मवेशी छोड़ो, हजार हजार बकरियां वहां छोड़ो और ये आपको मेरा फ्री। काम है ना, मेरा फील्ड है ये। अच्छा, BFT तो फिर भाई, आप मुझे इनबॉक्स में बात करें इंशाल्लाह। तो ये देखो फ्री में हमें घास मिलता है, तो हम ये गल्फ कंट्रीज में ये बकरे और बकरियां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें। फिर जो है ये अगर ये बिलियन फ्रूट का BFT भाई प्रोजेक्ट आप आप लगाते हो, इतनी सजेशंस दे रहे हैं, मसला ये है कि फिलहाल तो इसमें से जो है ना कुछ नहीं हो सकता। वो बिजी है कि वो ऑडियोज और वीडियोस में बिजी है ना, उनको नहीं ये चीजें नजर आती। नहीं ये मैं उस कुछ वो पर उनको कर माइनस सकता हूँ कर देता माजरत है। के साथ सब दोस्तों को, अगर बुरा ना मनाएं तो। जी जी बिस्मिल्लाह बोलिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं काफ़ी देर से आइडिया सुन रहा हूँ सबके। आइडियाज़ तो माशाल्लाह सारे सबके बहुत अच्छे हैं। तो ये आप पता नहीं, सॉरी टू से, वो क्या बोलते हैं कि ख्वाब गफलत में है या ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है। इसकी तबीर दूर दूर तक नज़र नहीं आती, ना आएगी। क्यों BFT भाई, जो आपने बोला ना PIA लेने की बात, PIA लेने के लिए तो आप तैयार हैं, आगे से पूछें वो देने के लिए भी तैयार हैं आपको, ठीक है। यही मैं कहने वाला था, लेकिन देखे सही, हिम्मत करनी चाहिए। ये हिम्मत तो करनी चाहिए नायत लेकिन लाला। लेकिन अजमत भाई, अगर गवर्नमेंट आ जाती है PTI की तो हर तरह के आइडियाज के लिए वो एक तरह से डिस्कशन ही वही है ना, मैं बस बात भाई करने हम लगा इस हूँ ना, वक्त वासी वही भाई, मैं हम बात, नहीं वासी भाई, दे रहे, देखें इस जी, वक्त वासी तो भाई, हम मेरी नहीं बात दे सुने, मेरी बात एक सुने। मिनट वासी भाई, ये एक जो मिनट आप एक मिनट। आइडियाज़ दे रहे हैं, जब डिस्कशन कर रहे जी हैं, जी ये आप बिफोर द टाइम कर रहे हैं, ठीक है। ये इसके लिए अगर आप लोग बड़े माइंडसेट, जैसे BFT भाई हो गए, नायत भाई हो गए, वासिफ भाई हो गए, वसी भाई हो गए, या जितने भी भाई बैठे हैं सारे, ये जो आपकी डिस्कशन का फ़ायदा तब होगा जब आगे कोई बंदा इसके ऊपर एग्री करने वाला या उसको सोचने समझने वाला होगा, ठीक है। अभी तो आपके कंट्री में ऐसा कोई माइंडसेट नज़र ही नहीं आ रहा है, ठीक ये है। तो मियाँ जब मनशा हो जाएगा ना। हम आपकी बात वही सही है, आप वही बात मैं सही बात कर कर रहे रहा हूँ हैं। कि उन्होंने आपको कोई भी चीज़ पाकिस्तान में जिसने सेल करनी इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है, वो उसने इसलिए नहीं सेल करनी है कि मैंने जितना कमाना था कमा लिया तो अभी आप ये ले लो मुझसे, नहीं। उसने इसलिए सेल करनी है कि मैंने पहले भी कमाया है, आगे मैंने भी कमाना है और आगे मेरी नस्लों ने भी कमाना है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक अजमत है। भाई, एन आइडिया कैन मेक यू बिलियनियर। आइडिया बना सकता है सर जी, लेकिन नहीं नहीं, आइडिया मेरी को बात सुने इम्प्लीमेंटेशन भी करने वाला चाहिए ना, अजमत उधर भाई, कोई नहीं है जिसके लिए आप बात अजमत कर भाई, रहे हैं। मेरी एक हो सकता है कोई मतलब नीचे बिलियनर बैठा सुन रहा हो BFT भाई को, वो आइडिया कॉपी करे और ले जाए। एक मिनट, उनका जो सजेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो ये इस वक्त, 1 बिलियनियर ऊपर आया यार, इसका भी आइडिया ले लो ये। एक मिनट, उसका मतलब ये नहीं है कि इस वक्त ले लिया जाए। उसका मकसद है कि जब इंशाल्लाह ये चेंजेस होगी उस वक्त फिर आप आइडिया, यानी जो आइडिया वाले लोग हैं वो उनको आप मुतासर करेंगे ना, वो आपको बात देंगे करने का उस। मतलब ये है कि ये जो आइडियाज आप दे रहे हैं, जब इमरान खान आया था 3 साल के लिए, उसके साथ उसने थोड़े आइडियाज लगाए थे, उसने नहीं जितना नहीं, भी काम किया उसने जो भी किया प्रैक्टिकल उसने किया मुल्क है की ना, बेहतरी के लिए उसने किया। तो उसने अभी तो वो प्रैक्टिकल। आगे ही नहीं है, कोई बंदा रेडी नहीं है इसके लिए, तो ये तो मेरे ख्याल से कि अभी आप बिफोर द टाइम कर रहे हैं, आपको टाइम तो आने भाई का पता वेट क्या करना होता है चाहिए। अजमत जो भाई, जब सिचुएशन भी है आप उसके ऊपर आप करें तो नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह वो अजमत भाई आएगा। बात ये ये है बातें कि है, सारे सही है। टॉपिक डिस्कस हो रहे इसके साथ मैं हैं। कभी जी बात करूंगा BFT भाई को। मैं इनको एक ऐसे वो चीज़ें दूंगा जो बिल्कुल रियलिस्टिक है, और हैरान हो जाएंगे कि मिसाल के तौर पर इतना बड़ा काम जो पाकिस्तान में, देखिए 2 मुल्क थे पहले, एक यूक्रेन था, एक पाकिस्तान था इन्वेस्टमेंट के लिए, और आज भी पाकिस्तान इस इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर कंट्री है। लेकिन आप जब बात करते हैं ना कि ये लोग मौजूद हैं, इनको छोड़ो, गोली मार दो, ऐसी चीज़ें मौजूद है कि इनको समझ भी उनकी नहीं आ रही। और मैं अभी मतलब एक आदमी UK छोड़ता है या के, मैं अपने एक छोटा काम है, बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए मैं UK छोड़ रहा हूँ, जहाँ मैं तकरीबन पाकिस्तानी अपने जॉब से 15-16 लाख रुपए कमा रहा हूँ, और उस 15-16 को छोड़कर मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ जिसकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख भी नहीं है, और उसकी इनकम कम से कम 30 से 50 लाख है पर मंथ। तो आप इनायत देख भाई लीजिए। मैं भी आ रहा हूँ।
मेरी एक साथ बात चलती नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, जो बाकी अल्लाह का काम अस्सलाम है, वालेकुम ठीक जी है। सारों को। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जी मैं वालेकुम सलाम। खुरम भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, आप इनायत सुनाए भाई, कैसे हैं? इनायत एक भाई, दो अल्लाह दिन का से मैं आ शुक्र नहीं है। एक मिनट सका, वन, सॉरी, थोड़ा बिजी था खुरम भाई काम वन में। मिनट, खुरम भाई वन मिनट, हाँ खुरम भाई ठीक है, वन ठीक मिनट, इनायत ठीक है, भाई, ठीक जी। ये एक मिनट, इनायत भाई, ये आइडिया मुझे इनबॉक्स करना प्लीज, मैं प्राइवेट में। कर मैं कर दूंगा, मैं बिल्कुल कर दूंगा, और आप उसको मानेंगे मेरे से ज्यादा। आप उसको जी खुरम भाई, बिस्मिल्लाह। वो एक चीज होती है, जो काम होता है एक नहीं होता, एक रियलिस्टिक होता है, वो एक आप कहते हैं कि बस वो ख्वाब देखते रहो, ख्वाब वाले काम कभी कामयाब नहीं होते। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैंने आपको बता दिया कि नहीं, दो मुल्क थे, जी जी यूक्रेन था और जी जी पाकिस्तान। यूक्रेन का तो मसला ख़त्म हो गया इस वक्त, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त भी ये सब कुछ बिल्कुल मौजूद है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा बढ़ रहा है। एक चीज़ नहीं है ना पाकिस्तान में, क्या क्या आपको समझाऊं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये दुनिया में इस मुल्क के लोग बाहर क्यों जाते हैं भाई। इनको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है पाकिस्तानियों अच्छा को। इनायत भाई एक और बात, अगर यहाँ पर कोई भी बैठे भाई जिसको क्रिप्टो करेंसी का किसी को पता है, यहाँ पर किसी भाई को यस या नो में जवाब दें। मैंने वैसे बीएफटी भाई खुरम भाई इनको जी पता है। बीएफटी भाई मैं मेरा वैसे यही प्रोफेशन है इन अ सेंस के स्टॉक और फाइनेंस से। तो ये जो आपने की है ना पीएई की बात, इसमें हम ये कर सकते हैं उन सीरियस लाइंस, मिसाल के तौर पे हम एक ऐसी इक्विटी कंपनी, एक दो या तीन कंपनियां रजिस्टर कर सकते हैं मल्टीपल स्टॉक मार्केट्स के अंदर। लंदन स्टॉक आप ले लें, न्यूयॉर्क स्टॉक ले लें, राइट, या हांगकांग स्टॉक मार्केट ले लें, और उसके शेयर्स आप सिर्फ ओवरसीज कंडीशन रख लेंगे, सिर्फ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तान नेशनल, पाकिस्तानी नेशनल जो ओवरसीज है, वो उसके शेयर्स खरीदें और उससे आप कैपिटल इकट्ठा करें। जब वो आपकी कंपनी बन जाएगी, उससे फिर आप जितने एसेट्स पाकिस्तान के, ये पीआईए है, स्टील मिल है, ये खरीद सकते हैं। लेकिन ऑनवर्ड फिर उसके ऊपर आप जो मैनेजमेंट बैठाएंगे, यानी कि जो उसको रन करेंगे बिजनेस को, वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होनी चाहिए, राइट। दिस इज द आइडिया वी कैन, जिसे कहते हैं कि कंसोलिडेट कर सकते हैं थ्रू दिस, ये ऐसे ग्रेट होता है। आइडिया। ठीक हो गया, बीएफटी चलिए। भाई यार जी जी, बीएफटी भाई, मैं माशाल्लाह सब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन इधर मैं एग्जांपल दूंगा कि अगर आपकी ना बॉडी में कैंसर हो जाए, फ्लू हो जाए ना, तो आप कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे पहले ना, आप कहेंगे फ्लू का तो चलो हम कर लेंगे। आपके सिस्टम को जो चीज जंग लगाती है ना, वो मैं इधर कंसिडर करूंगा तीन मेजर चीजें हैं। एक आपके जजेस की अपॉइंटमेंट, सेकंड आपके चीफ ऑफ आर्मी के अपॉइंटमेंट, और थर्ड इलेक्शन। ये तीन मेजर फैक्टर है पाकिस्तान की हर चीज को कोलैप्स कर रहे हैं, सम अच्छा पॉलिटिकली, मॉरली। सीएम भाई, जी सीएम भाई, मैं एक जी बात करूं, एक बात प्लीज। देखो अभी हम जो जी। कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, लेट्स टेक इट इनटू पॉजिटिव, इसमें अब नेगेटिव बात नहीं करते। नहीं नहीं हमें नहीं, पता है कि भाई, मैं सर आपको हाँ, पॉजिटिव सजेशन देने लगा हूँ, बात तो सुनिए पॉजिटिव एक ना सजेशन देने सीएम भाई, सीएम भाई बात तो लगा। जी सुने ना। हमें पता है कि भाई कंट्रोल सब कुछ जर्नेलों का है, और शायद अगले 20 नहीं सालों में भी नहीं ये नहीं, चेंज ना हो। बीएफटी भाई, ठीक हो गया। मैं पॉजिटिव एग्जांपल देने लगा। देखिए, ये कॉर्नर जो कंट्री थे ना, तीन कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एक पापुआ न्यू, इधर इनको प्रॉब्लम थी। जो माइग्रेंट्स आ रहे थे ना, उनको लॉस का नहीं था पता। इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने अपना जो सिटीजनशिप टेस्ट है ना, उसको इस तरह तरतीब दी है। सर, आप किसी बंदे को, अभी जो सिटीजन है जो इधर के बनते हैं, इधर के बॉल नहीं होते, उनको सारा पता होता है कैबिनेट क्या है, पार्लियामेंट क्या है, कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, लोकल काउंसिल का क्या काम है, यू हैव द इशू, तो आपने सेनेटर को कैसे अप्रोच करनी है। तो जो मैं इधर, ये मेरे ख्याल में ऐसा होना चाहिए कि जो पाकिस्तान में नादरा का कार्ड मिलता है ना, वो नादरा, जब कोई बंदा 18 साल का होगा ना, उसको बंदा ये सजेशन दे देगा, तुम 18 साल का बंदा हो गया, इसको नादरा का कार्ड इसी सूरत में मिलना है कि इसको थोड़ा सा ना वो एक लॉ टेस्ट बना दिया जाए। उसको पता हो यूनियन काउंसिल क्या है, सेनेट का पता हो, पार्लियामेंट का पता हो। अगर वो नहीं लिख पढ़ सकता तो वो बोल के दे, उसको ये तालीम दी जाए थोड़ी सी, इस टेस्ट के थ्रू दे दो आप। ये अच्छा जो लाइव, ये आप सीएम भाई मैं एक लाइव बात करूं, यूके इनायत भाई वाली वन बात मिनट, कर रहे हैं। इनायत भाई वन मिनट। सीएम भाई, यानी हम अब आप बिल्कुल पॉलिटिक्स पॉलिटिकल की बात नहीं अवेयरनेस कर की रहे, बात कर हम रहे हैं, सिर्फ तो अच्छी बिजनेस की बात कर रहे हैं। एक मिनट वासी भाई, सीएम भाई आपकी बात सब ठीक है, मगर हम सिर्फ बिजनेस की बात करें, बिजनेस आइडियाज, नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। हमें पता है जर्नलों की कंट्रोल है, जजेस की, नहीं मगर नहीं जो नहीं, चीजें, मैं जी जी, पॉजिटिव उसी बिस्मिल्लाह उसी बिस्मिल्लाह। तरफ आया, मैं आपको उसी तरफ आ जाता हूँ। देखिए, आपने ना इधर आफ्ताब इकबाल साहब ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था आज से तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले।
جو آپ کا ایران ہے نا اس کی تھرڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے، لائک جو پتھر بنتے ہیں نا، قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں اس کی، وہ اس کو ریزرو کرتے ہیں بڑی اچھی طرح۔ ہمارے پاکستان، ہمارے جو قبائلی علاقے لوگ ہیں وہ بیچارے ابھی پتھر دے توڑا لے کے نا اس کو توڑے ہوتے ہیں، 80-90% وہ بلاسٹ پتھر ادھر ہی ضائع کر دیتے ہیں، بلاسٹنگ کرتے ہیں، 80-85% وہ پتھر ادھر کرش ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ آپ نے امپلیمنٹیشن، میں آپ کو ادھر کی مثال دیتا ہوں آسٹریلیا کی، آج سے نا تقریباً 20 سال پہلے ہمارے انکل وہ بتا رہے تھے کہ ادھر جو میجر برانڈ ہے نا کیما ٹارگٹ، گورنمنٹ کا سارا سامان آپ کے پاکستان سے آتا تھا، میڈ ان پاکستان، ٹی شرٹ، جیکٹس اور وہ سارا کچھ۔ اور ایون کہ میں آپ کو اپنے سٹی کی مثال دیتا ہوں، سیالکوٹ میں بڑی اچھی نا موٹر بائک کی نا جیکٹس وغیرہ بنتی تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ امپروومنٹ نہیں ہے، لائک جدت نہیں ہے ہماری پروڈکٹس کے، وہی ہمارے وہ بنا رہے ہیں موٹر بائک کی جو جیکٹس ہے، اب اس کا الٹرنیٹو نکالا چائنا نے۔ اب چائنا جو دے رہا ہے نا موٹر بائک کی، ہیوی بائک کی جو جیکٹس پہنتے ہیں، وہ یہ کونیے کے اوپر شولڈر کے اوپر نا لگاتے ہیں پلاسٹک ٹائپ کی چیز نا، وہ آپ کی باڈی کو سیو رکھتا ہے۔ وجہ یہ ہے آپ کی کچھ چیزیں تو بن رہی ہیں لیکن ان میں امپروومنٹ نہیں ہو رہی، جدت نہیں آ رہی۔ اور یہ جی جب ان انڈسٹری کا کمپٹیشن ہوگا، ٹف کمپٹیشن ہوگا، اور آپ کی جو ہے نا آپ اپنے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کرو گے نئی مشینری خریدنے میں، ہر چیز دنیا سے آپ کمپیٹ کر رہے ہوگے، تب ہوگا۔ پاکستان کا کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں کوئی آرڈر ہی نہیں ملتے، اور اگر آرڈر ملتے بھی ہے تو وہ ہمیں اس طرح کی پروڈکٹ کے ملتے ہیں کہ جو بڑی لو کاسٹ ہے، لو کوالٹی ہے۔ تو وہ کمپٹیشن کیسے آئے گا؟ کمپٹیشن تب آئے گا جب ہمارا انڈسٹریلسٹ زیادہ پیسے واسف کما بھائی، رہا ہوگا آپ اور نے ری نا انویسٹ کر رہا ہوگا۔ ری انویسٹ نہیں کرتے، ہمارے لاز آر این ڈی میں ری انویسٹ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے وہ نہیں ہوگا نا۔ وہ تو تب ہوگا جب گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ کی انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اس میں پھر آپ کی مشینری پہ آپ کو سبسڈیز ملے گی، ہر چیز جو ہے نا، پھر تب جا کے آپ کو یہ الیکٹریسٹی اور جو گیس ہے، آپ کی جو بھی پاور ہے وہ سستی ملے گی۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروفٹس کو ری انویسٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں تو وہ اتنے زیادہ لاسز ہے کہ وہ اپنے آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری ساری چھوڑ کے کبھی وہ بنگلہ دیش چلے جاتے ہیں، کبھی سری لنکا وہی چلے نا، جاتے ابھی سر ہیں۔ ادھر کی جو انڈسٹری ہے نا، ادھر ساری گورنمنٹ کی انڈسٹری نا بنگلہ دیش کی پڑی ہوئی ہے۔ پہلے آج سے 20 سال پہلے میڈ ان پاکستان کی ٹی شرٹس پڑی ہوتی تھی، آج ادھر میڈ ان بنگلہ دیش کی آپ کی ساری انڈسٹری نا ادھر موو ہو گئی سی نا، وجہ نے سبسڈی دی تھی الیکٹریسٹی کے اوپر نہیں جو نہیں، فارنر آ رہا تھا۔ وہ اس طرح نہیں تسیم بھائی، وہ دیکھے وہ کراچی اور حیدرآباد میں جب فسادات شروع ہو گئے نا کیم کی وجہ سے، تو ہمارے انڈسٹریل جتنے بھی مالکان تھے انڈسٹری کے، وہ سارے شفٹ ہو گئے ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں۔ ان کا جو ترقی کا راستہ وہ یہی تھا، کوئی ترقی نہیں۔ میں بنگلہ دیش گیا ہوں، اللہ بچائے آپ کو ادھر جا کر، ادھر جانے سے بھی اللہ آپ کو بچائے۔ چھوڑ دیں بالکل یہ صرف سننے والی باتیں ہیں۔ اب کیا ہے، اب آپ کے پاکستانی صنعت کار ادھر سے پیسہ نکالے تو ان کے پاس $5 بلین بھی نہیں ہے۔ یہ ہم ویسے جو ہے نا دوسروں کو اٹھاتے ہیں، باقی ان کی زندگی دیکھو، وہ نہیں ٹین کا ڈبہ نہیں ہوتا اس کے لالا خاندان۔ وہاں بجلی تو سستی ہے نا بنگلہ نہیں، دیش میں تو، یہ بجلی اس سستی وجہ ہے سے دیکھو نا۔ لالا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہیومن رائٹ کنڈیشن جو ہے نا ورکرز کی وہ بہت بری ہے، کیونکہ وہ جو نا ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے، اتنی چھوٹی جگہ پہ۔ آپ کو پتہ ہے ڈھاکہ بھی اور جو ان کے انڈسٹریل ہبز ہے وہ وہاں پہ بہت بری حالت ہے واسف بھائی میں ورکرز کی۔ آپ کو ایک ادھر بات زمین بتاؤں، جب ختم ہو رہی ہے لیکن بھائی۔ آپ انڈسٹریلائزیشن ان ہوئی کی نا، ایکسپورٹس چیک کریں سر، ایک نہیں سیکنڈ، نہیں ان کی نہیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ریجن میں واسف انڈیا سے بھائی، بھی واسف زیادہ ہے۔ بھائی وہ کیوں ایک زیادہ سیکنڈ ہے؟ دے وہ دو یار ذرا۔ پاکستانیوں کی وجہ سے زیادہ ہے نا، میں یہ یہی تو کہہ یو رہا کے ہوں کی آپ آپ کو۔ دیکھیں نا، یو کے میں جب انڈسٹریلائزیشن ہوئی نا 18th سینچری کے اندر، یہ لالا کو بھی پتا ہے اس بات کا، یہاں کول مائننگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے کول مائننگ کرتے تھے یہاں پہ، رائٹ، اور یہاں پہ کوئی نہ دن دیکھا جاتا تھا، نہ کوئی رات دیکھی جاتی تھی، نہ کوئی لیبر لوز تھے۔ کہنے کا مطلب ہے جیسے چائنا کی ابھی آپ ایگزامپل، ایک جنریشن جو ہوتی ہے اس کو سیکریفائی کرنا پڑتا ہے، رائٹ، اس کے بعد ہی پھر اگلی آپ سٹیج پہ جاتے ہیں۔ بٹ ایک منٹ روسی بھائی، میری بات سنیں ذرا، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ہمیں صرف دور کے ڈول سہانے والی بات ہے، وہ ہمارے صنعت کار ہے جو بنگلہ دیش میں ہے، اور اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دیا کس وجہ۔ عنایت بھائی میں ایک بات کروں، عنایت بھائی ایک 1 منٹ۔ منٹ بیفتی بھائی، ایک منٹ، میں جی صرف یہ جی، کمپلیٹ کروں، آپ پھر کی آپ بات کے کو آگے ساتھ میرا کرتے ہیں، کام بھی ہے، میں آپ آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں، اگر کانسنٹریٹ کریں، اگر صرف 25 منٹس ہمارے پاس ہے، اگر کانسنٹریٹ کریں صرف پاکستان کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو تو جو میں بھی وہی کر پاکستان رہا ہوں، ریلیٹڈ بات، جی بسم اللہ، پاکستان کی بات بسم کر رہا اللہ، ہوں۔
میرے سے نکل گیا ذہن سے بات، یہ مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیے ہم جب کہتے ہیں نا کہ کمپیٹ کرنا، کمپیٹ ہم نہیں کر سکتے اس وقت، کیونکہ ہماری جو انرجی کی بلنگ اتنی ہائی ہے کہ ہم دوسروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہے کہ ہم وہی چیز اگر دیکھیں، آپ آج سے پہلے چلے جائیے تقریباً 25 سال پہلے، تو 25 سال پہلے پر کیپٹل انکم انڈیا کا کیا تھا؟ $210 تھا. پاکستان کا کیا تھا؟ 360 تھا. چائنا کا کیا تھا؟ 180 تھا. آج ہمیں دیکھ لو، ان کو دیکھ لو. یہ ہوتا ہے آپ جو انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کی پروڈکشن ہے وہ اتنی مہنگی ہو جائے کہ آپ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے. جب آپ 65 روپے یونٹ بجلی لیں گے تو آپ کیا کمپیٹ کریں گے دنیا کے ساتھ؟ جو اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ وہ ٹربائن والی کہ میں مفت بجلی دے سکتا ہوں، میں اسی طرف آ رہا تھا. باقی رہی اس کے علاوہ باتیں، وہ یہ ہے دیکھیے کہ پاکستان میں اس وقت ایسے سیکٹر موجود ہے جس میں بوٹ والوں کا بھی کوئی کام نہیں ہے، اس میں آپ کا جو بیوروکریسی ہے اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو سمجھا کر بھی لاکھوں ادھر بیٹھے ہوئے لوگ کما سکتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ تو بس ایک چھوٹی سی آئیڈیا کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو اتنی بڑی بل آ رہی ہے، تو بھائی اس کا الٹرنیٹ بھی موجود ہے نا، آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ یعنی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بی ایف ٹی بھائی اس کو سمجھ جائیں گے بہت اچھی طرح. یہ سپر نیپیئر ایک گراس ہے، ٹھیک ہے. سپر نیپیئر کس نے ایجاد کیا؟ تھائی لینڈ نے ایجاد کیا. اور وہ اس کا جو چارہ ہے اس وقت جو عام چارہ ہے پاکستان میں، ہمارے ہاں 350-400 سے کم من نہیں ہے، 40 کلو. اور اس کا جب آپ ایکڑ کا حساب لگائیں گے تو آپ کو 1 ایکڑ میں اس وقت اس چارے میں 1 ایکڑ میں آپ کو 3 لاکھ روپے کا بچت ہے. یعنی کہ ایک صرف آدھا جو سیزن ہے اس کا 3 لاکھ دوسری سیزن کا، یعنی کہ وہ آپ 8 ٹائم اس کو کاٹیں گے، اور 12 فٹ ہر 30 دن بعد 12 فٹ وہ اوپر جائے گا، اور گنے جیسا. اور اس میں یہ ہے کہ اتنی اس میں وہ چیزیں موجود ہے کہ جب آپ اپنے کسی دودھ والے جانور کو دیتے ہیں تو اس کا دودھ ڈبل ہو جاتا ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستانی، ابھی میں نے یہ کیا ہے کہ اپنے ایریا میں اس کو انٹروڈیوس کرایا. بہت ہی سستا چیزیں، 1.5 روپے کا ایک وہ آپ کا ملتا ہے، یعنی اس کو کاٹ کے لگانا. تو پاکستان میں اس وقت بھی بہت زیادہ اپرچونٹیز ہے. تو اس سے ایک تو آپ اپنے مال مویشی جو ہے وہ ایسے سمجھو کہ آپ کا جو 500 روپے کا خرچ آ رہا ہے وہ ادھر آ کر وہ 50 روپے ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان ایک زرخیز ملک ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جس کو آپ کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو سر. جی خرم بھائی، آپ خرم بھائی کی نیکسٹ ٹو جی یو سر. خرم بھائی. خرم بھائی السلام کے علیکم پاس آتے سلام ہیں. علیکم. 1 منٹ. آپ آئی پی پی کے بات کرتے ہیں مگر جسٹ 1 منٹ وہ ایگریکلچر کی تھوڑی بات کر لیتا ہوں. عنایت بھائی، ہیمپ جینز، آپ کو پتہ ہے آج کل ایگریکلچر میں جو لوگ جو ہیں بڑے کانشیس ہو گئے ہیں، ہیلتھ کانشیس ہے دنیا میں، گرین انوائرمنٹ ہو رہی ہے، تو کاٹن سے اب دور جا رہے ہیں یورپین جو ہے، اور ہیمپ کی جینز کی طرف جا رہے ہیں کہ وہ واٹر کم یوز کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. سی ڈی بی ڈی سگریٹ لوگ نہیں پی رہے. آپ کو پتہ ہے جو الیکٹرک سگریٹ پی رہے ہیں، اور سی بی ڈی جو لکوڈ ہے وہ کہاں سے بن رہا ہے؟ تو کینیڈا میں میرے خیال سے اس کو اوپن کر لیا ہے، باقی امریکہ میں کسی اسٹیٹ نے اس کو اوپن کر لیا ہے. تو یہ بھی پاکستان میں اگر ایک اسٹیٹ میں یہ یہ ہینڈ ایک جینس تو آلریڈی پاکستان میں بن رہا ہے. جی بن رہا ہے، مگر اس کو اگر آپ بڑے اسکیل پہ کریں نا تو، ہاں، اور اس کو لیگل کر دیں، اس کی اور پروڈکشن بہت لیگل سستا کر دیں. بن رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ دیکھیں کہ کس طرف ہم جا سکتے ہیں. اینی ہاؤ، یہ خرم بھائی بڑی دیر سے ویٹ کر رہے تھے. جی خرم انشاءاللہ بھائی آپ آپ بات ویٹ کریں. کریں، عمران خان کی حکومت آئے گی، یہ سارا کچھ آپ خود سامنے رکھیں گے. میں ذمہ داری لیتا ہوں آپ انشاءاللہ کو انشاءاللہ لے کے جانا، میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں. انشاءاللہ. ہاں جی السلام ٹھیک علیکم. ہو گیا. ڈن ہو گیا. جی یہ جی خرم بڑیا خرم بھائی. بھائی لوگاں دی ذمہ داری اٹھائی جائے کسی غریب دی نہ اٹھائیو ذمہ نہیں داری، نہیں ٹھیک ہے. نہیں، یہ کسی کی وجہ سے میری اتنی حیثیت نہیں ہے. میں عظمت ٹھیک ہے، بھائی خرم ٹو دی بھائی کو پوائنٹ ٹائم ہوتے دیں. ہیں ہمیشہ. جی بالکل. جی خرم بھائی تو خرم بس. بھائی آپ بات کریں. جی میں سن جی رہا تھا خرم ساری نا بھائی. بات نا انت اللہ بھائی کی بھی اور وسیع بھائی کی بھی اور آپ کی بھی، عظمت بھائی کی بھی. تو آئی پی پیز کا جو مسئلہ جو آپ لوگوں نے مینشن کیا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ آئی پی پیز لے کے آتے ہیں تو اس میں انہوں نے ان کے کٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ تو پروجیکٹ جو ہے یہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لگاتے ہیں، یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ٹھیک ہے. جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں وہ تو اس سے نکل گئے ہیں. اب تیل سے بجلی بنانے کا کانسیپٹ
یعنی کہ دنیا میں ختم ہی ہو رہا ہے یہ، بس ہم جیسی زبردست زبردست. ہم جیسی کنٹریوں میں بس یہ IPPs چل رہے ہیں. بڑی بڑی کمپنیاں، ان کے بڑے بڑے خانچے ہیں اور وہ تیل بیچ رہے ہیں، تو ان کو بس وہ سائڈ وہ بیچ میں ان کے کٹس ہوتے ہیں، اس لیے ہم کنٹریز پہ یہ لگا دیے گئے ہیں. لیکن اس کا ایک حل بڑا سمپل ہے کہ جیسے آپ لوگ بتا رہے تھے سولر پینلز کے حساب سے، ٹھیک ہے. اب یعنی کہ جو گورنمنٹ ہے ہماری ہر دفعہ الیکٹریسٹی کے چارجز میں یہ ایکسٹرا چارجز ٹھوک رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کی مد میں، کسی کی مد میں، کسی کی مد میں. اب تو شاید کافی مہنگا ہو گیا کیونکہ پاکستان میں ڈالر کافی اوپر چلا گیا. لیکن اگر یہ 5-10 سال پہلے جب IPPs لے کے آئے تھے نا، جب نواز شریف کی حکومت میں 2013 میں، تو تب یہ چیزیں بہت سستی تھی کیونکہ ڈالر بھی کم تھا. تو اگر اس ٹائم پہ یہ یعنی کہ 1-2-3 بلین 4 بلین ڈالر اس سے لے لیتے، کیا کہتے ہیں، ورلڈ بینک سے، اور وہ ان کو ایزیلی دے دیتا کیونکہ یہ ایک عام عوام پہ لگ رہے تھے. اور ہر کسی کو پہلے وہ یعنی کہ وہ کرتے، نشاندہی کرتے چھوٹے والوں کو، ٹھیک ہے، ان کو 1-2 سولر پینل دیتے. تو اس ٹائم پہ اس کی قیمت 5-10 ہزار روپے تھی ٹوٹل، ٹھیک ہے. 10-15 ہزار روپے میں آپ کا سسٹم، ایک چھوٹا سسٹم لگ جاتا تھا جس میں ایک پنکھا، ایک یعنی کہ 2-3 بلب، بہت چھوٹی موٹی چیزیں چل جاتی تھی. تو اس کو پھر آپ ایڈجسٹ کر سکتے تھے ود ان 4 ایئر 3 ایئرس کے ٹائم پیریڈ میں، کہ وہ اس کو نا ایڈ کرتے رہتے، ان کو دے دیتے، اور پھر اس کے آہستہ آہستہ ان سے پیسے بلوں کی مد میں لے لیتے. تو یہ بڑا ایک اچھا آئیڈیا تھا کہ جیسے اب یہ UK گورنمنٹ کر رہی ہے کہ یعنی کہ اگر آپ نے گھر میں سولر پینلز لگانے ہیں تو ان کا ایک ہے کہ آپ سولر پینل لگائیں، آپ کو کوئی ایکسٹرا چارج نہیں کریں گے، تو ود ان 4-5 ایئرز آپ وہ ساری پیمنٹس آہستہ آہستہ دے کے فارغ ہو جائیں گے، اور ایک آپ کا سولر پینل لگ جائے گا جو کہ آپ بلکہ آپ ان کو بجلی بیچ رہے ہوتے ہو پھر. حالانکہ UK میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنی سن لائٹ تو ہوتی نہیں ہے، سن لائٹ تو زیادہ ہمارے ملکوں میں تو بہت زیادہ سن لائٹ ہے. لیکن یہ انہوں نے ویسے ہی اپنے پیسے مانڈا لگانے کے لیے انہوں نے سارا یہ کیا. اور اس ٹائم پہ تو بجلی کے جو سولر پینلز ہیں وہ بھی پتہ نہیں، سنا ہے کہ پہلے 5-6 لاکھ میں لگ جاتا تھا اچھا سسٹم، اور وہی سسٹم 20-20 لاکھ روپے میں لگ رہا ہے، 25-25 30-30 لاکھ میں لگ رہا ہے. اب تو یہ کہانی بہت یعنی کہ آگے نکل گئی ہے. تو اب ان کو ڈیم کی طرف ہی جانا پڑے گا میرے خیال میں، کہ چھوٹے موٹے ڈیم جو سوات وغیرہ میں جو ساری آپ بات کر رہے تھے، اسی طرف سے بجلی کی لائن میں لے کے آئے، تب بھی آپ کی اکانومی تھوڑی سی سروائیو کرے گی. اس ٹائم تو یعنی کہ میرا تھوڑا پہلے بزنس تھا اس کا ایکسپورٹس کا نا، میں کاٹن وغیرہ منگواتا تھا، مطلب کہ یہ جو چادریں نہیں ہوتی، بلینکٹس کی چادرز ہوتی ہیں جو اوپر، وہ پلو کیسز اور بیڈ شیٹس اور اس طرح کی چیزیں. تو اس ٹائم پہ ہمیں بڑے اچھے ریٹ پہ عمران خان کی گورنمنٹ مل رہے تھے، اور بڑا اچھا سسٹم جا رہا تھا امیزون اور ای بے پہ. لیکن اب یہ چیزیں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اگر آپ کو یہ چاہیے نا آپ میرے ان باکس میں کانٹیکٹ کریں، آپ کو اچھے ریٹ پہ ابھی بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. چلیں میں انشاءاللہ کروں گا. تو پھر میں نے تھوڑا سا کام، کیونکہ وہ اس کوالٹی کا نہیں آ رہا تھا، پھر ہم نے بنگلہ دیش سے لینا شروع کیے. لیکن بنگلہ دیش سے بھی یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کیسے ہیں، ادھر سے بھی انہوں نے مال سیمپل کچھ بھیجا، لیکن آگے سے مال انہوں نے اس کوالٹی کا نہیں بھیجا. بہرحال یہ تو بات ہوگی اس کی پاکستان کی IPPs کی. اور دوسری آپ لوگ بات کر رہے تھے اس کی، یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی چل رہی ہے ایگریکلچر میں میں دیکھ رہا تھا ماڈرن ٹیکنالوجی اس ٹائم پہ یہ اسرائیل اس میں بہت آگے نکلا ہوا ہے. وہ تو ایسے کر رہے ہیں کہ جتنے ڈراپس پانی کے چاہیے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے ڈراپس ہی صرف کراپس کو دیتے ہیں. اور نا وہ ان کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ٹیکنالوجی سعودی عرب کے پاس بھی دی ہے، کیونکہ سعودی عرب یعنی کہ آپ کو پتہ ہے بیرن لینڈ ہے، سارا آئل ہے، تو وہاں ایگریکلچر. بشیر بھائی ترکی کو بھی دیا ہے انہوں نے. ہاں جی ترکی کو بھی دی ہے. اور یعنی کہ اب تو وہ ان کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے کہ وہ یعنی کہ نا پانی لے لیتے ہیں ہوا سے، ہوا میں جو واٹر ویپرز ہوتے ہیں نا، اس کو لے کے تو آگے وہ پانی پھر آپ یعنی کہ آگے استعمال کر سکتے ہیں. تو انہوں نے وہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں، یعنی کہ جو کنٹریز ہیں جہاں پانی کی کمی ہے، تو وہ مشینز لگائی ہیں. وہ لیکن ایکسپینسو ہیں اسرائیل کی، لیکن وہ لگا رہے ہیں. تو یعنی کہ اسرائیل اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گیا ہے. اور جو دودھ والی ٹیکنالوجی ہے کہ پر جو کیٹل ہوتی ہے وہ کتنا دودھ دیتی ہے، اس میں ہمارے ساتھ چائنا ہے. ٹھیک ہے، چائنا اتنا اچھا دودھ پرووائڈ کرتا ہے، مطلب کہ اگر پر کیٹل کے حساب سے دیکھا جائے، اور ہم وہ اسے ایزیلی سیکھ سکتے ہیں چیز. اور عمران خان اس پہ کوشش بھی کر رہا تھا، تو لیکن وہ پروجیکٹ بھی سارا بیچ میں رہ گیا. جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو فضول والی چیزیں ہیں وہ کر کے آپ نے اب کنٹری کا حال ہی ایسا کر دیا کہ مطلب کہ اب یہاں سے سسٹین کرنا یا واپس بیک پہ جانا، آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح کریں گے. لیکن اب ڈالر کی وجہ سے اور یہ ساری چیزوں سے بہت مشکل ہو رہا ہے پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ. جی جو آپ کو پتا ہے یہ کٹے اور یہ جو چکن کتنا انہوں نے مذاق اڑایا تھا. میں اس دن بتا رہا تھا کہ $3 بلین کی مارکیٹ ہے حلال میٹ کی، جو 2023 میں جو مارکیٹ ہے نا، 2022 میں جو مارکیٹ تھی
263 بلین ڈالر کی، اور یہ 2032 تک جو ہے نا یہ تقریباً 723 بلین ڈالر کی ہو جائے گی۔ اور دوسری آپ نے جو بات کی ہے اس کی، یہ جو گرین انرجی کی، اب ایک نیا کانسیپٹ آیا جسے کہتے ہیں ایک کمپنی ہے جرمن تھائسن کرافٹ، ریسنٹلی انہوں نے نا ریاض میں اپنا آفس کھولا ہے، یہ مطلب کہ سعودی میں نا، تو میرا مطلب کہ انٹرویو وغیرہ تھا وہاں پہ، تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے پروسیس وغیرہ سمجھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہائیڈرولسز، یعنی جو پانی ہے نا، پانی سے بیسیکلی ہائیڈروجن کو اور جو آکسیجن ہے نا اس کو سیپریٹ کر کے، اور ہائیڈروجن کو جو ہے نا وہ ایز اے انرجی یوز کرتے ہیں سارے پروسیس میں۔ اور انہوں نے یعنی انہوں نے جرمنی میں پورش کے بعد نا، پورشے کے بعد سب سے بڑا جو آئی پی او کیا ہے نا ابھی، تقریباً انہوں نے 650 بلین یوروز جو ہے نا وہ ریز کی ہے آئی پی او میں نا، یعنی یہ پورشے کے بعد سب سے بڑا وہ تھا آئی پی او جرمنی میں، کیونکہ جرمنی میں آج کل ادھر بھی بزنس کے حالات جو ہے نا کافی ٹائٹ ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہم دنیا سے تقریباً 50 یا 60 سال پیچھے ہی ہے، یعنی یہ جو ہم نے اپنی آزادی کے جو 75 سال ہیں تقریباً ہم نے ضائع کر دی، یعنی کچھ ہم پروگریس نہیں کی آگے۔ ہم جو دنیا کرتی ہے اس کے 50 سال بعد جو ہے نا یعنی وہ ہمارے ملک میں آتا ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائے، بڑی ارریلیونٹ سی بات ہے، لیکن میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ 50 سال پرانا کیس جو ہے نا وہ ہماری عدلیہ آج سن رہی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ جو آج جو یہ جو ظلم ہو رہے پی ٹی آئی پہ، تو یہ شاید 50 سال بعد جو چیف جسٹس آئے گا نا وہ سنے گا، یعنی یہ حال ہے ہمارے ملک کا۔ یا کسی بھی چیز میں جو ہے نا وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، اور وہ بس یہی ہے کہ مطلب کہ جو بندہ آتا ہے نا وہ کہتا ہے میں شروع سے احتساب شروع کروں گا، اور وہاں سے بس نا وہ تھوڑی بہت سماعتیں کرے گا، اور پھر وہ اپنا اس کو ریٹائر ہو کے جا کے اپنے بینیفٹ لے گا۔ کسی بھی چیز میں جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم نے دنیا کو کہتے ہیں میٹ کرنا ہے، کہاں پہ جو ہے نا نیو ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں نا واسع بھائی واسطے ہمیں ایک چیز دیکھنی چاہیے، جیسے یہاں اسرائیل کی یہ بات کر رہا تھا نا ہمارا بھائی خرم، بشیر بھائی، ہاں خرم بشیر بھائی کر رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی انٹینسو ریسرچ ہے ان کی ایگریکلچر کے اوپر، لیکن انہوں نے اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوا ہے کہ اپنا سارا جو ریور جارڈن ہے پتہ ہے وہ ڈرائی ہو گیا، خشک ہو گیا وہ، یعنی کہ وہ اب وہ ڈیڈ سی تک جاتا ہی، ان کا جو بحر مردار ہے وہاں تک جاتا ہی نہیں ہے وہ، رائٹ۔ تو ہمیں یعنی کہ پاکستان میں بھی نا واٹر سکیرسٹی کے ہمیں مسائل آئیں گے آنے والے دور کے اندر، تو ہماری جو ایکسپورٹ پالیسی ہونی چاہیے نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ ہم اپنا فریش واٹر جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کر دیں، یعنی فریش واٹر ان فارم آف فریش ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس ہم کرتے ہیں، رائٹ۔ وہ کتنا پانی جاتا ہے، اب چاول کی مثال لے لیں، ایک کلو چاول کے لیے 20,000 لیٹر سے بھی زیادہ پانی چاہیے آپ کو 1 کلو چاول کے لیے۔ تو جو ایکسپورٹ یہ ٹھیک ہے آپ اپنی ہوم جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پوری کریں، لیکن یہ کوئی اچھی ایکسپورٹ لیڈ پالیسی نہیں ہے اس کی، یعنی کہ جو فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں نا ان کو نہیں ایکسپورٹ کرنا چاہیے جی۔ اوسی بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ انڈیا میں جائیں نا، انڈیا پنجاب نے اس وقت بین کر دیا کہ آپ ایگریکلچر زمین سیل ہی نہیں کر سکتے۔ آپ پنجاب میں چلا جائیں، سمڑے اس طرف چلے جائیں، جتنی ایگریکلچر کی زمین ہے انہوں نے ساری کمرشلائز کر دی ہوئی ہے، کلونیاں بن رہی ہیں۔ آپ کے فیصلہ آباد میں جو ملتان میں کام شروع کیا نا کمپنی نے، اور ڈی ایل کے پروڈکٹ جو یہ بنا رہے ہیں، وہ سر یہ سعودیز اور جو دبئی وغیرہ میں جو میجر بڑی کمپنی ہے نا، وہ ادھر آ کے ایگریکلچر کریں گی، کاشت پاکستان میں ہوگی، ساری کی ساری اٹھا کے سر وہ ادھر ایکسپورٹ کر دی جائیں گی، یعنی کہ زمین آپ کی، لیبر آپ کی، ٹھیک ہے، پیسہ ان کا، آپ سارا کچھ وہ یوز کر جائیں گے۔ میں ایک اور انیشیٹو آپ کو بتاتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کا انڈیا کے اندر، جو ابھی آیا نا وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کا پنجاب کا، اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا ہے، میرے والد صاحب نا لائر تھے، آپ ابھی زمین پڑھے نا، فرد پڑھے وہ کچہریوں کے، عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، بنام اور پتہ نہیں کیا کیا، اس نے سب سے پہلا کام کیا، اس نے کہا اس کو آسان زبان میں کرو، ایک عام بندہ اس کو پڑھ سکے کہ وکیل لکھ کے آ رہا ہے، پٹواری لکھ کے آ رہا ہے، اس کو سمجھ تو آئے نا۔ انڈیا میں انہوں نے چینج ہی کر دیا ہے، وہ سارا بنام بنوم سارا کچھ نہیں، وہ سمپل آسان زبان انہوں نے کر دی ہے
कि एक जो किसान का बच्चा है ना वो इजीली पढ़ के अपने बाप को समझा सके कि बाजी इसमें ये लिखा हुआ है। हमारे उल्ट काम होता है, क्योंकि ये जो फर्द फुर्द वाला काम है ना सारा कुछ, ये सूट करता है पटवारियों को, ऊपर तहसीलदार को, वो जज जो बैठा होता है उसकी कचहरी के बाहर ही एक स्टाम्प पेपर जो $100 का 500 रुपए में बिक रहा होता है, उसने काहे का इंसाफ प्रोवाइड करना लोगों को। हम जो हमारी गवर्नमेंट है वो सिर्फ, बल्कि लोग, मैं गवर्नमेंट को भी छोड़ दें, हर बंदा अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, हर बंदे को अपने पेट भरने की पड़ी हुई है। आपके एक केस हुआ था हमारे सियालकोट में ना, ड्राई पोर्ट में, एक बंदे ने क्या किया था, ग्लव्स नहीं होते ग्लव्स, 100 के करीब डब्बा था, उसके नीचे मसवाके डाल के ना उसने पेमेंट ले ली थी, मसवाके डाल के ना ऊपर एक एक तय लगा के ना ग्लव्स की, उसे एक्सपोर्ट कर दिए। उसका क्या है, हमें अदा भुगतना पड़ा, उस कंट्री में पाकिस्तान की प्रोडक्ट को 3 साल के लिए बैन ही कर दिया गया। लॉ नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर बंदे की जो ना मर्जी है। सीएम भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जी जी देखें, जैसे मेड इन जर्मनी है ना, मेड इन जर्मनी का जो लोगो होता है ना, यानी आप जर्मनी में है मिसाल के तौर पे, और आप जर्मनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप उसके ऊपर अपनी, जब आप अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, आप उसके ऊपर मेड इन जर्मनी नहीं लिख सकते। मेड इन जर्मनी लिखने के लिए उनका एक पूरा सर्टिफिकेशन और जो क्वालिटी कंट्रोल का पूरा उनका प्रोसेस है, आपको वो फॉलो करना है। वजह क्यों? मेड इन जर्मनी एक ऐसा ब्रांड है जिसको आप ख़राब नहीं कर सकते इस तरीके से। जापान का भी यही है। तो ये तो एक हुकूमती सतह के ऊपर ये पॉलिसी होनी चाहिए ना, कि आपने जब अपने मुल्क को एज अ ब्रांड आपने इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, यानी कि सिर्फ एक नाम ही जो है ना, मेड इन पाकिस्तान मीन्स कि आप बस ले लें इस चीज़ को, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, फिर क्वालिटी आपको देनी पड़ती है। जी, व्हाट डू यू? औजी भाई, पाकिस्तान में इन्होंने सिस्टम रखा है एनओसी, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर को जलील करके रख देते हैं एनओसी के चक्कर में। मैं इधर आपको पाकिस्तानी लाइसेंस की बात बता देता हूँ। इधर अगर आप पाकिस्तानी हो आपके पास, तो इधर जो एम्बेसीज हैं, क्योंकि फ्रॉड वगैरह पाकिस्तान में, इन्होंने अभी एनओसी वाला सिस्टम रख दिया है। अब पाकिस्तान में जो एनओसी होती है ना ड्राइविंग लाइसेंस की, सर वो बनाने के लिए जो एक ऑफिसर है वो 1 से 1.5 लाख रुपया रिश्वत लेता है, 2 लाख में लाइसेंस बन जाता है। चाहे बंदे को ड्राइविंग आती है नहीं आती है, 2 लाख रुपए दो, एनओसी में आपका ना कंप्यूटर में रिकॉर्ड चला जाएगा, ठीक है, आपको एनओसी भी मिल जाएगी, आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा। और फॉरेन एम्बेसीज वो आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करते हैं, वो देखते हैं इसका रिकॉर्ड पड़ा होता है, हाँ जी सिस्टम में आ गया, वही बंदा 3 महीने बाद एक्सीडेंट कर देता है। सर इतनी करप्शन है वालेकुम सिस्टम को। सीएम साहब ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦੂਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। अजमत भाई वो पंजाबी च कहंदे ने ना जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਤੇ सर सुनने में आ रहा है कि अफजल मरवत फिर पकड़ा गया। एक बात सुनेंगे जरा, 1 मिनट, एक ब्रेकिंग न्यूज है जी, सुन रहे हैं आप लोग? जी अच्छा जी सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं। जी जी, इमरान खान के पेज पे जाएं या पीटीआई के पेज पे जाएं, वो एक सॉन्ग पे उस वीडियो बनी हुई है, तो सब लोग जो ना उसको कॉपी करके अपने पेज पे लगा लें, वो रिलीज हो रहा है और इट्स गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट पीटीआई सॉन्ग। तो कोई भी हो वो वीडियो को एज इट इज उठा के या अपनी वो क्या कहते हैं तस्वीरें लगा लें या उसको एज इट इज लोड कर लें, तो जितनी ज्यादा उसको को नीचे लेके BFT जाए ਭਾਈ जी ਤੁਸੀਂ ਨਾ कंटिन्यू ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ चलो ਆ। सॉरी सॉरी, आप अपना मोशन ਆ शुरू करें, मैं जा रहा हूँ। ਜਦੋਂ अल्लाह ਇੱਕ हाफिज, ਬੰਦਾ अल्लाह ਸਟਾਰਟ हाफिज। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵਾਂ, ਠੀਕ ओके 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 ओके, आप बात करो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ CM ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ BFT ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਵਾਸਿਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ,
ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਘੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿੱਡੇ ਟ੍ਰੇਨ ਖੋਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ, ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਰਾਇਮ ਸ਼ਰਾਇਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵੋਗੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਜੁਰਮ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਮੈਂ ਧੌਣ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਘੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲਾ ਲਿਆਓ। ਅਗਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਤਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਧੌਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾ ਛੋਣਾ ਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਦੌਰੇ 'ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਸਹੀ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਆ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲਾ, ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਲਾਗਿਓਂ ਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲੰਘ ਕੇ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਕਿ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਘੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧੌਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਧੌਣ ਬਚਾਓ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੋ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ CM ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧੌਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ ਜੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਊਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਤੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਅਗਰ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਡਏ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਨਾਬ? ਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਜੀ ਰੈਮਨ ਡੇਵਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਕਾਇਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਦਮਾਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ अजमत भाई तो अजमत भाई अजमत भाई पीटीआई का सॉन्ग आ रहा है, पीटीआई का सॉन्ग जरा ठीक है जी, सुनो जी, सुनो 3 मिनट वेट सारे करेंगे, जरा रेस्ट करे सारे, जो है ना बहुत हो गया। किसी को खौफ से तोड़ा, किसी को मार के छोड़ा, कोई इज्जत से हारा तो किसी को तोड़ के जोड़ा। हक तलफी ना इंसाफी का, जुल्मों सितम सफाकी का, सरकार की हर कम सरफी का, निजाम की इस बदमाशी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। हमारे पास कुछ भी नहीं और वो फायरिंग करे।
कहीं सोचों पे पहरे हैं, कहीं अंधेरे गहरे हैं, कहीं दहशत के साए हैं, कहीं सफाक चेहरे हैं। जहनों की तालाबंदी का, सोचों पे पाबंदी का, और सिसकी आहोजारी का, माफिया की अय्यारी का, वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। दहशत का बदला वोट से, दहशत का बदला वोट से। अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता। यहाँ इंसाफ झुकता है, यहाँ पे कल्म बिकता है, यहाँ पे जिस्म छलनी है, जख्म से खून रिश्ता है। आइन की पामाली का, कौम की बदहाली का, उस रात की तारीकी का, ना हक कैदी का, वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जबर का बदला वोट से, कहर का बदला वोट से, जबर का बदला वोट से, कहर का बदला वोट से। ये जो बोतल से जिन निकला है ना शऊर का, इसको वापस नहीं आप डाल सकते। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤਰਾਨਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਗੁਲਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਸਟੇਜ ਡਾਂਸਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਡਰਾਮੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਦੇ ਲਵਾਈ ਇਸ ਅਵਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਅਤਾਉੱਲਾ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਰਾਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਬੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿੰਗਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਿੰਗਰ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਗਿਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਿਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਗਿਆ, ਜੱਜ ਵੀ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ, ਜੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਓ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ अजमत भाई इसमें ना दो ਜੀ। चीजें हैं सिर्फ ना। एक देखिए, एक पहली चीज पता क्या है इसमें کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہر جیسے ہماری رسپانسبلٹی ہے نا، یہ ان کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اس ملک میں رہتے ہیں لوگ، ان سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کی کہتے ہیں نا کوئی قیمت بھی ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائے. یہ انہوں نے بالکل غلط کیا. لیکن بات یہ پتہ کیا ہے، دیکھیں کچھ چیزوں میں نا ہمیں انہیں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی دینا پڑے گا. دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، انڈیا میں دیکھ لیں یا کسی بھی ملک میں دیکھ لیں، جب لوگ باہر نکلتے ہیں نا انہیں کون تحفظ دیتا ہے؟ عدالتیں تحفظ دیتی ہے. اب مجھے ایک بات بتائے، پاکستان کا کوئی ایکٹر ایکٹریس جو ہے نا وہ کوئی آ گئے جذبات میں آ گئے، سچائی میں آ گئے، ہمت کر گئے، وہ ٹویٹر پہ جو ہے نا وہ ایک ٹویٹ لکھ دیتا ہے کہ جی یہ آرمی بہت غلط کر رہی ہے ملک کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ غلط کر رہی ہے. سب سے پہلے تو اس کو فائنینشیل لاس ہوگا، پی ٹی وی وغیرہ سے اس کے کانٹریکٹ ختم ہو گئے، سارے چینل پہ پریشر جائے گا، ختم ہوگا. اب اس صورتحال میں پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، عدالتیں اس کو انصاف دیتے ہیں. ہمارے ملک میں وہ عدالت میں جائے گا، عدالت اسے ضمانت دے گی، یا جو بھی پکڑا جائے گا وہ کہتے ہیں نا وہ جیسے ایبڈکٹ ہو جائے گا، 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد وہ واپس آئے گا اور وہ عدالت میں جائے گا. عدالت جناب اس کو بس یہ ٹھیک ہے جی، عدالت وغیرہ میں جاتا ہے، اگر پولیس کی کسٹڈی میں ہے تو وہ اس کو ضمانت مل جائے گی، اگر وہ ویسے ایبڈکٹ ہے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا کٹ کھا کے. تو پاکستان میں عدالتیں انصاف ہی نہیں دیتی. جسے انصاف وہ یعنی کہتے ہیں نا ضمانت ملتی ہے، وہ باہر عدالت کی حدود سے چلا جاتا ہے. تو دیکھیں جس ملک میں عدالتیں انصاف نہ دے رہی ہو، صرف عدالت کے کہتے ہیں نا بل بوتے پہ جو ہے نا پوری دنیا کے لوگ جو ہے نا کہ ہمیں انصاف مل سکتا ہے، ہماری جان مال کم از کم جو ہے نا وہ محفوظ ہے. پاکستان میں یہ بنیادی چیز ہی نہیں ہے اس وجہ سے. اور دوسری بات، آپ کی بات ٹھیک ہے جو خان صاحب کہتے ہیں نا، یہ بھی چیز ہے ہم مسلمانوں میں کہ ڈر بہت بیٹھ گیا. خان کہتا ہے نا کہ یہ سب سے بڑا یہ جو خوف کے بت ہے، یہ سب سے بڑے جو خوف کے بت ہے نا کہ یار میری آمدن چلی جائے گی، اب وہ میرا جو نا میرا کانٹریکٹ چلے جائے گا، میرا فیم چلا جائے گا، یا میرے ڈرامے چلے جائے گا، یا میری کہتے ہیں نا وہ چینل سے جو میرے کمرشل ہے وہ چلے جائے گے، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوں گے تو آئی ایس پی آر کے وہ پروجیکٹ چلے جائے گے. تو یہ ڈر بھی ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں ایک تو کہتے ہیں نا وہ سوشل رسپانسبلٹی والا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ جو ان کی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ پوری نہیں کری. دوسری ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہیں، اور تیسرا جو ہے نا یہ خوف کے بت ہے. تھینک یو جی. واسف بھائی آپ نے سر بڑی میں اچھی بھی بات تھوڑی کی ہے. بات کر لوں. یہ بہروز سبزواری نے ایک پیغام جاری کر دیا تھا آرمی چیف کے خلاف. اس بیچارے کو سوشل میڈیا کے اوپر آ کے معافی مانگنی پڑی، اور برسٹر احتشام جو احتشام ہے ان کو اسی لیے چینل سے نکالا ہے کہ وہ خان صاحب کے بات کرتا تھا اوپر. جزاک اللہ. جی بھائی بات کریں. اچھا سر. جی بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں. صرف میرے انڈیا کی ایک مووی ہے، جی جی انڈیا کی ایک مووی ہے، سنجے دت ولن ہے، ہرتک روشن ہیرو ہے. اس میں کسائی بنا ہوا ہے، وہ ایکٹر ہے. اس کے 2 ڈائلاگز ہیں کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو 2 لوگ ڈیل کریں گے، مطلب انہیں کنٹرول کریں گے. ایک تو جن کے پاس پیسہ بہت ہوگا، تو دوسرے یہ سیاسی لوگ یا پیسے اگنی والے. پٹو ہاں شاید وہی ہے. تو وہی اگنی پٹو. اس میں سر دیکھو کل علادین بھائی بیٹھے ہوئے تھے وہ ملک اجاز کی براڈ پہ، ادھر وہ بات بڑی زبردست کر رہے تھے. شاید میں یہاں تک نہ پہنچی ہو، میں سوچتا ہوں تھوڑا سا شیئر کر دوں. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جس کا آپ کچھ بگاڑ نہیں نہ سکتے اس کو غصہ نہیں دلانا چاہیے جب تک آپ اس کے لیول پہ نہیں آ جاتے ہیں. ابھی کچھ لوگ مطلب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف بہت خراب ہے، یہ ہے. سر ریاستی مشینر اگر یوز ہوگی تو پورا پاکستان بھی ایک ساتھ میں کھڑا ہو جائے تو وہ بولے کہ بھائی ہم نہیں مانیں گے. اگر وہ آگے سے سیدھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی نہیں مانتے، تو اس کا رزلٹ یہی ہوگا کہ ریاست جیت جائے گی. تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ بجائے آپ ان کو غصہ دلانے کے، یہ جو آپ نے پہلے تھوڑی دیر پہلے سانگ لگایا نا، وہ جی سب سے اچھی ٹاک ہے. ٹائیگر مطلب بھائی بالکل ووٹ سے آپ کی لیں گے ٹھیک بدلہ. بات ہے، جب لیکن میں آپ عمران خان کو لے آئیں گے، جب عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا یا کوئی اچھا بندہ وزیر اعظم بن جائے گا، پھر جتنا مرضی ان کو لتاڑ سکتے ہو تم، کیونکہ آپ کو ٹائیگر انصاف بھائی مہیا ہوگا. جی ٹائیگر بھائی صرف آپ کی ایک بات سے چھوٹا سا اختلاف کروں گا. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ریاست بڑی مضبوط ہوتی ہے اور ساری عوام بھی، دیکھیں
ریاست تب تک مضبوط ہوتی ہے جب تک عوام میں یونٹی نہ ہو. جس دن عوام، آپ کو کیا لگتا ہے جس دن پنجاب میں سے، پنجاب کی آبادی پتہ ہے آپ کو 2 کروڑ ہے، اگر پنجاب میں سے میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں 10 لاکھ لوگ نکل آئے نا لاہور میں یا کسی بھی شہر میں نکل آئے 10 لاکھ لوگ، تو یہ میں آپ سے پوچھوں گا 14 کہاں کروڑ پہ گئی آبادی پنجاب کی، ریاست کی 14 طاقت؟ کروڑ کہاں پہ گئی جی ٹھیک ہے. ریاست؟ آپ 14 کروڑ آپ کو آبادی ہے لگتا پنجاب کی. ہے نہیں نہیں، آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں، میں ابھی صرف تک 10 سوری لاکھ کہیں سے ہاں نکلے ہیں؟ 14 کروڑ آبادی ہے اور لاہور کی آبادی 2.5 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے. تو اگر صرف میں کہہ رہا ہوں 10 لاکھ لوگ نکل آئے، یعنی آپ کہہ لیں 5% لوگ نکل آئے، اس کے 10% لوگ ہیں 2 کروڑ کے 10% نکل آئے، کہتے ہیں 20 لاکھ نکل آئے. تو آپ یقین کریں کہ وہ ارشد شریف جو تھا نا، اس نے ایک بڑی زبردست وہ ویڈیو شیئر کی تھی شہید ہونے سے پہلے. اس میں نا ایک اسی طرح کا جنرل ہوتا ہے عاصم منیر کی طرح کا، وہ نا ہر ایک کو چھڑیا مار رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، چھڑی نہیں بیسیکلی ہاں تلوار ہے اس کے ہاتھ میں، اور وہ سب کو مار رہا ہوتا ہے. ہر بندے کا خون نکل رہا ہوتا ہے، ہر بندے کی گردن کٹ رہی ہوتی ہے. اس میں سے جب 4-5 بندے مکس ہو گئے نا، یعنی 4-5 بندے مل کے جو اس کے ہاتھ پکڑتے ہیں نا، تو وہ تلوار جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے. یہ سب سے بڑا میسج ہے. حق پہ ہے نا ریاست، اگر سچ پہ ہے، کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر لائک میں کہوں کہ ٹی ٹی پی اٹھ گئی ہے تو ریاست کے پاس بڑی طاقت ہے، کیونکہ ریاست کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی. لیکن عوام کے خلاف ریاست، عوام ہی ریاست بناتے ہیں میرے بھائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کے خلاف جو ہے وہ ظلم و ستم کرے اور ریاست بڑی، ریاست تب تک یہ جو طاقتور ہے جب تک وہ ریاست کی بات کر رہے ہیں نا بھائی اپنا واسف بھائی، ریاست کی بات اپنا ٹائگر بھائی، ریاست ایک ادارہ نہیں ہوتا ہے، ریاست عوام ہوتی ہے. ادارہ جو ہوتا ہے وہ ریاست کے ملازم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ریاست نہیں ہے، ریاست پاکستان کی عوام ہے، ٹھیک ہے. بھائی عظمت جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اس ٹائم ہی یعنی کہ ہو سکتا ہے جب تک پاکستانی آرمی اپنے چیف کا حکم ماننے سے انکار کرے گی تو یہ سسٹم اس طرح کا بن سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں بن سکتا. فدا بھائی وہ بات بھی نہیں ہے. آرمی بھی نہ حکم مانے، عوام ایک طرف کھڑی ہو. عوام جو ہے نا، اب پوری عوام نکلے نا 8 فروری کو، سارے عوام نکلے، ووٹ ڈالے عمران خان کو، دیکھتے ہیں کون سی ریاست سامنے آئے گی. پھر اگر عوام ڈر کے بیٹھ گئی، جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے عظمت بھائی کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی نوکری بچانے کے چکروں میں، اور اپنے دیکھیں ایک بندہ اکیلا نکلے گا نا تو وہ مرے گا، لیکن جب سب ساتھ مل کے نکلے گے نا تو یہ مرے گے. یہ بس آپ سوچیں کہ جب بھائی عوام ساتھ نکلے گی تو یہ مرے گے، اگر عوام اکیلی نکلے گی تو اکیلی عوام مرے گی. یہ سمپل سی بات. بھائی عظمت ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، جو آپ بات کر رہے ہو نا، اس کے پاس سارے ایک ہی آپشن ہے کہ جس طرح کشمیر میں الیکشن ہوتا ہے نا کرفیو لگا کر، یہ کرفیو لگا کر الیکشن کروا سکتے ہیں. ویسے اب ہم بتانا کہ ہر انسان کو پتہ ہے یار، کرفیو لگا ہی نہیں سکتے عوام الیکشن والے دن بھائی. سر میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، کرفیو لگا کر یہ عوام روک سکتے ہیں، ویسے نہیں روک سکتے یہ، کیونکہ ہر انسان اپنے مستقبل کے لیے پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے. خان صاحب کے لیے کوئی بھی نہیں لڑ رہا ہے، نہ کوئی اس کے اوپر احسان کر رہا ہے. یہ جی کرفیو، یہ جو ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ اس وقت تک قائم ہوتی ہے جب تک جو ہے نا عوام میں یونٹی نہ ہو. جس دن عوام میں یونٹی آ گئی نا، یہ ریاستی اداروں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی عوام کو روک سکے. یہ عوام سے ہی طاقت لیتے ہیں. یہ ریاستی ادارے تب تک مضبوط ہے جب تک عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. جب عوام ان کے خلاف ہو جائے نا تو ریاستی ادارے جو ہے نا وہ محض افراد رہ جاتے ہیں. یہ جو پاور ہے نا، یہ جو پاور جی 2019 میں کام ہوا تھا ابھی نندن والا، اگر ادھر انہوں نے پائلٹ گرایا تو وہ عوام پکڑ کے نہ دیتی تو اس کو پناہ دے دیتی عوام، تو کیسے یہ اس کو پکڑ لیتے؟ مجھے یہ بتائیں. سر آپ یونٹی کی بات کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے یہاں بھی اپنی ہمت آپ پہ ہی بولنا پڑے گا. تو میرے خیال سے سب کا موقف تگڑا ہوتا ہے، آپ کا سب کا. میں تو چلو اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ لوگوں کو سنتا ہوں سیکھتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لازم جہاں بھی کچھ 4 لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی میں جو ہوتی ہے نا وہ بہت ظالم ہوتی ہے. جیسے کوئی ایک بندہ، ابھی ہمارے ملک میں ہر جگہ پہ فرقہ واریت ہے بہت زیادہ ہے. سارے لوگ اکٹھے چلے جائیں، ادھر 2 آدمی بولے یار تو دیوبندی کے ساتھ گھوم رہا ہے، تو بریلوی کے ساتھ گھوم رہا ہے، تو شیعہ، اسی وقت ادھر سے پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے. تو سر یونٹی تب آتی ہے جب سارے ایک ساتھ ہو. جب میں فی الحال بات کر رہا تھا تو آپ مجھے بیچ میں، شاید میں آپ سے اچھی بات کر سکتا.
आज जो आप मुझे बात बता रहे हैं टाइम वासफ भाई टाइम दें जी, टागर टाइगर नहीं भाई नहीं को आप बात बोलने करें दें। सॉरी यार बोले अगर भाई आपने जान बात बोले। किया है तो मैं आपको खराब हो सिर्फ गया। इतना बता आप वो करें उन्होंने बात बात की, फिर फिदा भाई ने बात की, फिर अजमत भाई ने बात की, फिर किसी और ने बात शुरू कर दी। तो सारा मतलब मेरी जो बात है वो तो टाइगर उधर ही भाई रहती है, आप सुनी नहीं, ये मैं गलत हम कर रहा हूँ। जब अगर 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 साहब ने इंटरप्ट किया तो आई एम सब सॉरी हम यार, आपसे हमने माजरत कर बात लेते हैं, टोकी ठीक थी, है, सॉरी। माजरत कर नहीं लेते हैं, सर, सॉरी आप अपना टाइम लें। माजरत देखिए माजरत सर, मेरा मूड था, अभी मूड नहीं है। आप बोले बिस्मिल्लाह करें, आप शुरू रखें। ਹੁਣ ਮੂਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਮੂਡ ਬਣਾ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ। हम इमरान खान की वजह से यूनिट में मैं नाराज नहीं हो सकता, इसलिए नहीं नहीं अभी आप आप बोले, बात बोलें मैं सर, सुन रहा हूँ आपको आप अभी सब। बोल सर रहे हैं सॉरी ना कि आप बोलें, आपको टाइम हम दे रहे आपसे हैं, बोलें सॉरी आप। कहते हैं, बात करें जो बात करनी है।